الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں موسم نے کروٹ لی اور خاصی کروٹ لی اور ایک دم سے پنکھے چلنا شروع ہو گئے، گرمی کا احساس ہونے لگا۔ آج صبح اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرمائی تو اس سے موسم میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ جو ہوائیں ان بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ یہ ہوائیں جو گرد و غبار کو بھی اڑائے لیے پھرتی ہیں، جو بادلوں کو بھی اٹھائے لیے پھرتی ہیں، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں کتنی بارش ہونی ہے، یہ بارش کے برسانے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ ہمارے عام مشاہدے کی چیز ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ کی اس نشانی کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ اس حقیقت پر اپنی سر کی آنکھوں سے بھی اور اپنے دل کی حضوری کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ انما توعدون لواقع انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ قیامت میں رونما ہونا ہے، قیامت نے برپا ہونا ہے۔ قیامت کے برپا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے قسم اٹھانے کی؟ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا تو اٹل ہے، کافی ہے، لیکن اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے تو وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے اور زیادہ متوجہ ہو کے اس بات کو سننا چاہیے۔ جو عموم کی بات ہوتی ہے وہ تو ہم عام حالات میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس سے اثر جتنا ہم قبول کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جن جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے، اس موضوع کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد جس بات کا تذکرہ کیا ہے جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا اس پر بھی آنی ہے، اور انکار کے نتیجے میں وہ اپنی اس آخرت کو برباد کر لے گا، اور جس نے اس دن کے وقوع ہونے پر اپنے دل کے ساتھ اطمینان کر لیا اور سیدھے راستے پر چلتا رہا، اس پر بھی قیامت تو آنی ہے، لیکن اس کی قیامت اور جو شک میں پڑا رہا اور جو انکار کرتا رہا، ان دونوں کی قیامت میں بڑا فرق ہے۔ جو مان گئے اور جنہوں نے اس قیامت کے لیے تیاری کر لی، ان کا کیا حال ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ وہ راتوں میں غفلت میں نہیں پڑے رہتے، پڑے سو گئے اور سوئے ہی رہے، ان کا یہ حال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور رات کے اس پہر اٹھتے ہیں، بڑا کم وقت وہ اپنے جسموں کو اپنے بستروں کے سپرد کرتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں سحر کے وقت میں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس سے گریہ وزاری کرتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اس بات کا حوالہ دیتی ہے کہ ہماری بہت سی نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جن کا شاہد صرف اللہ ہو، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ ان نیکیوں کا جو لطف ہے ویسا لطف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو خلوت کے اندر اللہ کو پکارنا اور اس کے ساتھ لو لگانا، یہ جنتیوں کا وصف ہے جو قرآن میں یہاں بیان ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے
اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ نہیں جاتے کہ یہ ان کی ہی ملکیت ہے، بلکہ اللہ نے اس معاشرے کے اندر جس کو مال عطا کیا ہے اس کو امین بنایا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے، اس نے وہ امانت ان لوگوں تک پہنچانی ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں۔ حق للسائل والمحروم، جن لوگوں کا حق ہے ان کا مال بھی اس امانت دار کو پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو مالدار شخص ہے، اس کے پاس جو مال و متاع ہے، یہ اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ان بندوں کا ہے کہ جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ محروم رہیں، لیکن جس کو عطا کیا ہے اس کا یہ امتحان ہے کہ وہ اپنے اس مال میں سے کتنا خرچ کرتا ہے، کس دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو کون قارون ہے کہ جو دنیا کے خزانے اپنے ساتھ لے کے دنیا سے گیا ہے؟ کسی کفن میں جیب نہیں ہوتی کہ اس میں خزانہ ڈالا جائے، وہ تو محض کپڑے ہوتے ہیں، سادہ کپڑے۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اے مالدارو، تمہیں حق داروں کا حق پہنچانا چاہیے اور پورے دل کی حضوری کے ساتھ پہنچانا چاہیے، اطمینان کے ساتھ پہنچانا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی امانت کو امانت داروں تک پہنچانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان سارے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور بالآخر پھر اللہ نے ان سے کیسا انتقام لیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آسمان کو دیکھو، کیسا چھت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ زمین، یہ کیسا فرش ہے جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے۔ یہ زمین بھی کمال چیز ہے، یہ زمین عاجزی کی علامت ہے، انسان اس کے اوپر چلتا ہے یہ بچھ جاتی ہے، نہ جانے کتنے راز اس نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، کبھی یہ اگلے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اور پھر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس طرح سے یہ انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، یہ کیفیت نہ ہوتی اور مردہ لاشیں ہمارے سامنے پڑے ہوتے تو کیا زندگی ہوتی۔ یہ زمین جس کو اللہ نے فرش بھی بنایا ہے، جس کو اللہ نے ایک ایسا استر بنایا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ ان ساری نشانیوں کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف بڑھو۔ اللہ تمہارے انتظار میں ہے، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اللہ تمہیں پکارتا ہے، اس کی پکار کوئی نہیں سنتے۔ اس کے بندے ہو، اس کے بندے بن کے رہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے، یہ نماز روزہ تو بندگی کی ایک زبردست قسم کی صورتیں اور شانیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو تمہارے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی ساری زندگی پر حاوی ہے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی بندگی سے باہر ہو، اس سے ہم غافل ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی کا پل پل اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ اور یہ کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس کا بڑا سادہ طریقہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اور اس چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی زبردست چیز عطا کی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے کرنے کے بعد اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ اس نے وہ عمل کیسا کیا ہے۔ کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل خود بتا دیتا ہے۔ اگر وہ دل سیاہ نہیں ہو گیا تو دل خود بتا دیتا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے یا تم نے برا کام کیا ہے۔ اچھے کام پر انسان خوش ہوتا ہے اور برے کام پر انسان کے اندر ایک الارم بجتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کر دی ہیں، اس لیے ان عطا کردہ چیزوں پر اللہ کی شکر گزاری کا رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے قریب بھی ہونا چاہیے، اور اتنا قریب انسان ہو جائے کہ جب دنیا سے جائے تو اللہ کی رحمت اس کے انتظار میں کھڑی ہو۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ طور پہاڑ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور خاص طور پر جب الطور کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، طور سینا کے پاس جو پہاڑ ہے، معروف پہاڑ، تو طور کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ کتاب مستور کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ کتاب مبین قرآن کریم اس سے مراد ہے۔ فی رق منشور، جس کو جلد کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی کتابیں محفوظ کی جاتی ہیں جب ان کے اوپر جلد چڑھا دی جاتی ہے۔ اگر کتاب جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو تو خدشہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نمی لگ جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر جلد چڑھا دی جائے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ والسقف المرفوع، جو اونچی چھت ہے اس کی بھی قسم اللہ کھاتا ہے۔ والبحر المسجور، اس پانی کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو رواں ہو جاتا ہے، معجزاً سمندر کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ ساری چیزیں، پانی بھلا ہمارا دیکھا بھالا نہیں ہے، کیسے یہ چلتا ہے، رواں ہوتا ہے، تو جا بجا اللہ نے اپنی یہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہاں بیت المعمور کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ بیت المعمور کے حوالے سے اور اسی طرح سے جو مختلف دیگر نشانیاں اللہ کی یہاں بیان ہوئی ہیں، ان ساری نشانیوں کو اللہ نے منطبق کیا ہے اس بات پہ کہ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جانی ہیں۔ یہ جتنی بھی بڑی بڑی تمہیں مظاہر قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، یہ پہاڑ ہوں جو بڑے مضبوط ہیں، یہ دریا اور سمندر ہوں کہ جو رواں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب چیزیں یہ ایک دن اللہ کے عذاب سے ختم ہو جانی ہیں، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ واقع ہو کے رہنا ہے۔ تو اس اللہ کے عذاب سے بچیں گے کون لوگ؟ جو اہل تقوی ہوں گے، متقی اس سے بچیں گے، باقی سب اس میں گھر جائیں گے۔ اور متقی اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، تو جو ڈر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، اور اس کو وہ جزا دے گا کہ جو جنتوں کی صورت میں ہوگی۔ فی جنات وعیون، چشمے ہوں گے، جنتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسولوں کے بارے میں دشمنان حق کیا کیا باتیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول ان ساری باتوں کو پی جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اجر مانگنا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، یا لوگوں سے اجر مانگنے والے تو نہیں تھے، وہ تو اپنے رب کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو بھیجے ہوئے ان نبیوں کے بارے میں ان کے دشمنان کیا کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ بات بناتے ہیں، یہ اپنی طرف سے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ بنا کے لاتے ہیں تو تم بھی بنا کے لے آؤ، عربی تو تم بھی جانتے ہو نا، اہل کتاب ہو، تو اگر یہ بنا کے لائے ہیں تو تم بھی اس جیسا بنا کے لاؤ۔ لیکن کوئی ان کے پاس دلیل اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے سی ڈی لگا کے آسمان سے جا کے غیب کی خبریں معلوم کر لی ہیں کہ یہ ان کو سب باتیں پتہ چل گئی ہوں، اور یہ اپنے طور پر یہ ان ساری چیزوں کا اظہار کرنا شروع کر دیں؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، اے حبیب آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ آپ کا رب نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، وہی آپ کو صبر بھی عطا فرمائے گا۔ انک باعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کتنے پیار سے اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہوگا۔ جب وہ مکہ کی وادیوں میں کافروں کے سامنے دعوت حق پیش کرتے ہوں گے اور ان کا چچا پیچھے چلتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے، تصور کیجئے کہ رسول اللہ کی دعوت پہنچا رہے ہیں اور چچا پیچھے چل رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کبھی پتھر مار رہا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے،
کبھی آپ کے گلے کے اندر ایسا کپڑا ڈال کے اس پہ بل ڈالے جاتے ہیں کہ آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے. اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے راستے میں کیسی کیسی تکالیف برداشت کر رہے ہیں. اور طائف کا واقعہ تو بھی کل ہی ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا ہے کہ وہاں کیا عالم ہوا تھا. اور اسی طرح سے بدر و احد میں اور احزاب و حنین میں اور پھر تبوک میں کیا کیا مشکلات نہیں سہی اللہ کے رسول نے. انک بأعیننا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب بھی آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے پہر میں بھی اللہ کی عبادت کیجئے. جب ستارے جو ہیں وہ ڈوبنے لگتے ہیں تو ستاروں کے ڈوبنے کی نشانی ہے کہ اب رات گزر رہی ہے، اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ یہ رات بیت جائے گی اور اس کے بعد دن طلوع ہوگا. اور دن کے طلوع ہونا اس بات کا اظہار بھی ہے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فتح آپ کا مقدر ہے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور عقبہ بھی آپ ہی کی بنے گی. اور یہ صرف وعدہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے راستے پہ جو بھی چلیں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، مشکلات سہیں گے، ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو پیارے اس تعلق میں بندگان خدا اور داعیان حق کے لیے بڑا حوصلہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں، پریشان نہ ہوں. آزمائشیں آئیں تو صبر سے ان کو سہیں اور بس اپنا سفر جاری رکھیں. اس کے بعد سورۃ القمر ہے، سورۃ النجم ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ نے قسم کھائی ہے پھر ستارے کی جب وہ ڈوب جاتا ہے. ستارہ، پھر ستارے کی قسم کھائی اور فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، آپ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے، بلکہ آپ وہی بات کہتے ہیں کہ جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہوتی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کبھی و عزیز نے یہ آپ کو وحی عطا کی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں. اور آپ کسی کے پڑھائے ہوئے نہیں تھے، آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اپنی عطا کی تھی اور اسی رہنمائی میں آپ ارشادات فرماتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی زبان مبارک سے ادا کر دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس وحی کی ایک صورت قرآن کریم ہے جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جو وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی وحی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا تو قرآن بیان ہوا ہے یا حدیث ارشاد ہوئی ہے، یہ دونوں وحی کی صورتیں ہیں. اس لیے جو لوگ قرآن میں اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس سے تو ہم رہنمائی لیں گے، لیکن یہ حدیث تو اضافی چیز ہے، وہ پوری بات نہیں سمجھتے، نہ کر سکتے ہیں. اور قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی جب تک حدیث موجود نہ ہو. دیکھیں قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کیسے ہم نے کھڑے ہونا ہے، کیسے رکوع و سجود کرنے ہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے بتایا ہے. پھر اسی طرح مختلف اللہ کے احکامات ہیں جو قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے لیکن اس کی تشریح حدیث کے اندر آئی ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث دونوں مل کے اسلام کے بنیادی سورس ہیں جن سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. یہ لات و عزیٰ کو تم نے دیکھا ہے، یہ بت بیچارے بھی کتنے، ان پر رحم کھانا چاہیے. اور قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے کہ یہ قیامت کے روز برات کا اعلان کریں گے اللہ کی حضور کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں انہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں، انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے بت بنائے. اور عجیب لوگ تھے، ایسے عجیب لوگ
کہ خود ہی بناتے تھے، خود ہی ان کے سامنے جھک جاتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اور بعض اوقات آٹے وغیرہ سے بنائے ہوئے انہی بتوں کو کاٹ کے کھا بھی لیتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی۔ عجیب لوگ۔ فرمایا کہ اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، یہ کیسی بے قسمت کی باتیں ہیں کہ اپنے لیے کچھ پسند کریں اور اللہ کے لیے کچھ کہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اسے نہ کسی بیٹے کی حاجت ہے نہ کسی بیٹی کی ضرورت ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہو وہ محتاج تو نہیں ہوتا، اس کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو اس سے مانگے وہ جو مانگے وہ اپنے رب سے مانگے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللہ والوں کی کیا شان ہے، کافروں کی کیا نشانیاں ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور مختلف عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی فواحش کی طرف وہ چلے جائیں تو لوٹ کر آتے ہیں کس کی طرف؟ اس اللہ کی طرف جو یہ جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے کہ جب مٹی تھے، کوئی ان کی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت بھی جانتا تھا۔ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور اس وقت بھی تمہیں وہ جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ ماں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اللہ نے تو درجہ بدرجہ تمہیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمایا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، کبھی اپنے آپ پر پندار میں مبتلا نہ ہوا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، کبھی اپنے آپ کو نیکی کے حوالے سے کسی بڑے معیار پر فائز نہ سمجھو۔ ہوا اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کون متقی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا متقی ہوں۔ تم کیسے اس کو بتا سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں کھلا پلا رہا ہے، جو تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے، جو تمہارے قدم قدم پر تمہارا محافظ ہے؟ تم کیسے اس کو بتا سکتے ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار نہ بتاؤ۔ تمہارے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو سند اس کو ملے گی جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ متقی ہے۔ اور تم جو بھی کام کرو گے، جو بھی تمہاری کمائی ہوگی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ الیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن بھول جائے گی اپنے بچے کو اس روز۔ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے بڑا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس روز ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو جس نے جو کمائی کی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی اس روز اس کو کام آئے گی، اور اسی محنت پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ جو اس نے دنیا میں کی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی کے اندر جو بوئیں گے وہ آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ یہ جو سورۃ النجم ہے، یہ پہلی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں سجدہ نازل ہوا تھا، آیت سجدہ ہے۔ قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے بعد سجدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے یہ پہلی صورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر سجدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مجلس میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اور اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ کفار نے بھی سنا تو وہ بھی سجدے کے اندر گر گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر پہنچے۔ بعد میں لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، کافروں نے، کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے اپنی توجیہ بیان کی کہ دیکھو جی، اس میں لات و عزیٰ کا بھی تو ذکر آیا ہے نا، تو ہمارے خداؤں کا ذکر کیا اس لیے ہم نے بھی سجدہ کیا ہے۔ عقل کے اندھو، لات و عزیٰ کا تذکرہ اللہ نے کس انداز میں کیا ہے، اور ان کی تو نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو کوئی اس کو راہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، ان سے اثر قبول کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔
سورۃ القمر ہے اس کے بعد، اور سورۃ القمر بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صورتیں مجھے بوڑھا کر رہی ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جو مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنی صحت کے حوالے سے متفکر ہو رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیسی آیات اتر رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن بلا کی آیات ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت واقع ہو گئی، وہ گھڑی آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر مینا کے میدان میں کافروں کے سامنے اس نشانی کو پیش کیا، اپنے معجزے کو پیش کیا کہ پورے چاند کو اللہ کے حکم سے آپ نے اشارہ کیا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں حصے آئے اور آپس میں آ کے مل گئے۔ یہ معجزہ تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صرف معجزہ نہیں ہے، یہ نشانی ہے کہ قیامت آیا چاہتی ہے، وہ گھڑی آیا چاہتی ہے۔ ان معجزوں کو دیکھ کے تم صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آیا چاہتی ہے۔ تو اگر قیامت آیا چاہتی ہے تو تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ محض تم مظاہر قدرت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ بہت ہمیں ان سے دیکھ کے لطف آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اور دیکھو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے۔ تصور کیجئے ذرا، اللہ کے نبی کو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ مجنون ہے، وازدجر، اور یہ جھڑکا ہوا ہے، اس کو جھڑکو۔ اللہ کے نبی جو 950 سال ان بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں غلطہ و پیچا ہیں، ان کے بارے میں ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بالآخر نوح علیہ السلام کہتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم سورہ نوح میں دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے کس بے قراری کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت پیش کی تھی، اور پھر بالآخر اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، میں نے تو حق ادا کر دیا ہے، میں نے تو اپنی بات پہنچا دی ہے، یہ نہیں مانتے اور یہ میرے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، یا اللہ تیری مدد آ جانی چاہیے۔ 950 سال اللہ کے راستے میں جد و جہد کر کر کے پھر اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے پھر جب مدد بھیجی تو کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب کیسا تھا؟ دیکھا میرا عذاب؟ اس عذاب کو دیکھو کیسا میرا سخت عذاب تھا۔ اور یہ عذاب دیکھنے کے نتیجے میں تم لا محالہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن تمہیں راستہ دکھائے گا اور اللہ کے عذاب سے بچائے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کی خاطر اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو جو نصیحت قبول کرنے والا ہے وہ تو اللہ کے نبیوں کے راستے پہ چلے گا اور اس قرآن سے رہنمائی لے گا، اور جو اس قرآن کو پس پش ڈال دے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہی حال عاد کا ہوا، ان کی طرف ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے نہیں مانا۔ پھر سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کہا کذاب اشر، یہ جھوٹا بھی ہے اور یہ شرارتی بھی ہے۔ ذرا تصور کریں، اپنے وقت کے نبی کے بارے میں قوم کیا کیا باتیں کر رہی ہے، تو ان باتوں پر کیا اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے تھا؟ اللہ کا عذاب پھر ایسے ٹوٹا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا سامان بن گئے۔ اسی طرح سے فرعون کا ذکر اللہ نے کیا ہے، بڑی بڑی میخوں والا فرعون، بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جاننے والا فرعون۔ کہاں ہے وہ آج فرعون؟ ہے کہیں وہ فرعون؟ لیکن موسیٰ تو آج بھی زندہ ہیں اپنی تعلیمات میں،
اسلام کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے پیش کی وہ آج بھی زندہ ہیں، اور فرعون کا تو نام و نشان مٹ گیا، آج تو وہ عجائب گھروں میں پڑا، لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو متوازن پیدا کیا ہے، ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اور ہر چیز ہماری نظروں کے اندر موجود ہے، جب ہم چاہیں گے اس کو اکٹھا کر لیں گے، اور جب چاہیں گے اس کو پیش کر دیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنتیوں کے کیا کہنے ہیں، ان کے لیے اللہ کی نعمتیں، فراوانیاں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نحیف و نزار سے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، دبلے پتلے سے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر سنا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو پھر اپنے دوستوں سے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں کافروں کے سامنے جا کے اس سورت کو پڑھوں۔ دوستوں نے کہا عبداللہ نہ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ کہا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں جاؤں اور جا کے اللہ کا کلام پڑھوں۔ گئے، جا کے یہ سورت سنائی ان کے سامنے، انہوں نے اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا۔ سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئے تو صحابہ نے کہا یار عزیز تمہیں کہا نہیں تھا نہ جاؤ؟ تو سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا خدا کی قسم یہ لوگ پہلے بھی میری نظروں میں حقیر تھے، بودے تھے، لیکن اب تو اور حقیر ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ایک دفعہ پھر جاؤں اور جا کے ان کو یہ کلام سناؤں۔ صحابہ کرام کے کیا کہنے ہیں۔ رحمان، وہ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، یہ قرآن محض پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو برپا کرنے کی کتاب ہے، یہ تو لے کے اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ یہ قرآن تو انسان کو کھڑا کرتا ہے، یہ بٹھاتا نہیں ہے انسان کو، یہ انسان کے اندر وہ آگ لگاتا ہے کہ پھر انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اور دیوانہ بار اللہ کے راستے کے اندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی تم پر کتنی مہربانی ہے، علمہ البیان، اس نے تمہیں بیان کی طاقت عطا کی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور بیان کی طاقت بھی اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا، تم کوئی چیز تھے، اس نے تمہیں یہ بیان کی طاقت نہ دی ہوتی، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہو، یہ اگر تمہیں نعمت عطا نہ کی ہوتی اللہ نے تو تم ذرا تصور کرو تمہاری زندگی کیسی ہوتی۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، سجدے میں ہے اللہ کے سامنے، مطیع فرمان ہے اس کے، یہ ساری نشانیاں دیکھ لو اللہ کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پانی کو دیکھو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے نتیجے میں یہ نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے کہ اللہ نے میزان کو نصب کر رکھا ہے۔ میزان کیا ہے؟ انسان کے اعمال تولنے کے لیے ایک ترازو، جس میں اللہ بندوں کے اعمال تولے گا، انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی، اور پھر اس روز پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اللہ نے جنوں کو نار سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کے اندر ایک بڑائی ہے، ایک غرور اور اس نوعیت کی ایک کیفیت ہے۔ اسی وجہ سے ابلیس جو ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا، اور اس کے مقابل میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ یہ بچھ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ تو یہ دونوں مخلوقات جو ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نشانیاں اپنی عطا کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کے احکام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔
رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا مالک وہی، دونوں مغربوں کا مالک وہی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان۔ کل من علیہا فان، تم میں سے ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا ہے تو اسی ذو الجلال اور اکرام کو باقی رہنا ہے۔ اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم اس زمین کی حدوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو تو اپنا زور لگا لو، کہاں تک جا سکو گے؟ بالآخر تو ہمارے سامنے حاضر ہوگے، اور جب ہمارے سامنے حاضر ہوگے اس روز پتہ چلے گا کہ کس نے جنت پائی ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے۔ اس روز یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اس روز اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے اور ان کے لیے دوزخ ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دنیا کی زندگی میں جو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہوں گی۔ ویسے تو ایک جنت بھی کافی ہے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ جس پر آزمائشیں زیادہ آئیں اس کے رتبے بھی زیادہ ہیں، اس کے لیے درجے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات اللہ نے بیان کی ہیں۔ جنتوں میں پھر کیا کیا نعمتیں ہوں گی اور اس میں کتنی فراوانی ہوگی، کس نوعیت کی نعمتیں ہوں گی، کھانے کے حوالے سے بھی، پینے کے حوالے سے بھی، رہنے کے حوالے سے بھی، برتنے کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے اللہ کی نعمتیں، ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ ایک آیت جو بار بار اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اگر تفہیم القرآن سے پڑھیں تو مولانا سید ابو العالیٰ مودودی کا کمال ہے کہ انہوں نے عربی مبین کو اردو معلیٰ میں اس انداز میں ڈھالا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی انسان لطف محسوس کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جہاں جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئی ہے، اس کا ایک منفرد ترجمہ مولانا نے کیا ہے۔ حاصل کیا ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے یہ سورہ مبارکہ جنوں کے سامنے پیش کی تو جب یہ آیت میں نے پڑھی، انہوں نے بتکرار اس کا جواب دیا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد۔ قرآن کہتا ہے تم اے گروہ جن و انس کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ جسے واقع ہونا ہی ہونا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت کے روز تین طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا سابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو آگے بڑھ گئے، جن کو اللہ بے حساب و کتاب جنتوں میں داخل کر دے گا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں میں سے ذرا زیادہ تعداد میں ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی ہوں گے، لیکن تھوڑے ہوں گے ان میں سے۔ اے کاش ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس روز کہے کہ جاؤ تم بلا حساب میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، تم کیا جانو کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ جن کا اللہ حساب کتاب تو لے گا، لیکن ان کی نیکیاں ان کی برائیوں پر غالب آ جائیں گی، زیادہ ہوں گی، تو ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، لیکن حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ان کی جو نعمتیں ہیں، فی طلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، کس کس کی بات کی جائے، کس کس کو چھوڑا جائے۔ جنت کا ایک پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دے۔ اس کے بعد اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے کوئی اللہ نے ان کے لیے مقدر تو نہیں کیا تھا کہ ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
انہوں نے خود اس راستے کو گم کر دیا تھا، تو پھر ان پر یہ عذاب آیا ہے۔ تو بائیں ہاتھ والوں کی حالت بڑی غیر ہوگی وہاں، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، مختلف نشانیاں۔ یہ پانی تم نے پیدا کیا ہے، یہ جو آگ ہے یہ تم نے پیدا کی ہے۔ کیسی کیسی نشانیاں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نشانیوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئیں، تو جن جن نعمتوں کو بھی استعمال کے بعد انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو ان نعمتوں کے اندر دوام آتا ہے، اور اگر رب کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کی حکومت میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، بندہ ہی محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو نافذ کریں۔ یہ کتاب جو اللہ نے عطا کی ہے تو یہ کتاب اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام برپا کر دیں۔ اور یہ جو لوہا ہے اس کے اندر بڑے فائدے ہیں، سختی ہے اس کے اندر، کیا کچھ فائدے اس کے اندر اللہ نے نہیں رکھے ہوئے، کیا چیزیں ہیں جو ہم لوہے سے نہیں بناتے، مختلف چیزیں ہم بناتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور فرمایا وهو معکم اینما کنتم، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ظاہر و باطن ہے، وہ جو ہر جگہ موجود ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو، وہ تم سے الگ نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو کہیں گم کر بیٹھتے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کبھی اس کو اپنے ساتھ محسوس کیا کرو، کبھی یہ دیکھا کرو کہ میں یہ جس راستے پہ چل نکلا ہوں یہ شیطان کا راستہ ہے، تو مجھے اس اپنے عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اس سورہ مبارکہ میں انفاق کے حوالے سے بڑا اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اسے اپنے ذمے قرض شمار کرے گا۔ قرض ذرا تصور کریں، دیا ہوا کس کا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، دیا اللہ کا ہے، لیکن اللہ کو ہم دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہو گیا۔ اور جب بھی کسی کو قرض دے دیا جاتا ہے تو جب تک وہ قرض لوٹا نہ دے اس وقت تک وہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو یہ بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تو دینے والوں سے کہیں بڑھ کر دینے والا ہے، وہ تو احسان کرنے والوں سے کہیں زیادہ محسن ہے، کہیں زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرض لوٹائے گا تو اس کے تو دینے کے اپنے پیمانے ہیں، وہ تو جب دے گا تو اس کا تو دینا اپنا انداز میں دینا ہے۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ میں اس بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو گے تو جو خرچ کرو گے وہی بچ جائے گا، وہی تمہارے کام آئے گا۔ اور منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ۔ قیامت کے اس مرحلے میں ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایک طرف اہل ایمان ہوں گے، ایک طرف یہ منافقین ہوں گے، پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، تو اس روز انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تمہارے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں تھا، آج تم الگ کر دیے گئے ہو اور اللہ کے عذاب میں تم گھرو گے۔ تو یہ جو منافقت ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ منافقت دل کے اندر آ جاتی ہے، اس دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے۔ اور نفاق دور کرنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جد و جہد کی جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے، اسلام کے حوالے سے قربانی دی جائے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نفاق سے دور لے جاتی ہیں۔ زبان سے سچ ادا ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس معاملے کو پورا کریں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں،
بلکہ اپنے آپ کو ایک اچھے معاشرتی شہری کی حیثیت میں پیش کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا تذکرہ کیا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ عیسائیوں نے اپنا مذہب یہ بنا لیا کہ اس دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، یہ دنیا عذاب کی جگہ ہے، یہاں تو جو بھی آتا ہے گناہ میں گر جاتا ہے، لہٰذا الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو یہ جو الگ تھلگ ہو جانا ہے جس کو رہبانیت کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں عطا کی تھی، یہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے تو انسان کو یہ دنیا برتنے کے لیے بھیجا ہے، تارک دنیا نہیں، نہ دنیا کے اندر غرق ہونا ہے، نہ دنیا کو الگ تھلگ ہونا ہے۔ بلکہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشریح کی ہے تقویٰ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ رہنا تو اسی دنیا کے اندر ہے، یہ کانٹوں بھری دنیا ہے، اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرنا ہے، الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ رہبانیت کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تصور یہی ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو برتنا ہے، اس کو انگیز کرنا ہے اور اس کو آخرت کی کھیتی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت کی کھیتی اچھی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔